آپ پر کس نے جادو کیا ہے؟ آپ سے کون حسد کرتا ہے؟ کون ہے جو آپ کو گرانا اور نیچا دکھانا چاہتا ہے؟ رات کو سونے سے پہلے 3 کلمات پڑھ لیں تو خواب میں وہ چہرہ نظر آتا ہے جو آپ پر حسد یا جادو کر رہا ہے۔ محترم ناظرین، ذرا سوچئے، آپ کے ساتھ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو، زندگی میں سکون ہو، رزق میں برکت ہو، خوشیاں قدم چوم رہی ہوں، مگر اچانک حالات بدل جائیں، بنا کسی ظاہری وجہ کے دل بے چین ہو جائے، چہرے کی رونق ختم ہو جائے، رزق رکنے لگے، رشتوں میں دراڑیں پڑنے لگیں اور آپ کو لگے جیسے کوئی اندیکھے جال میں آپ کو جکڑ رہا ہو۔ ایسے میں دل سوال کرتا ہے، آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیا یہ قسمت کا امتحان ہے یا کوئی خفیہ ہاتھ آپ کی زندگی کو نقصان پہنچا رہا ہے؟ ناظرین، ایسے وقت میں ایک حقیقت سب سے زیادہ خوفناک ہوتی ہے اور وہ یہ کہ ہو سکتا ہے کوئی آپ پر حسد کر رہا ہو یا جادو کے اثرات سے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہو۔ لیکن کیسے پتا چلے کون ہے جو چہرے پر دوستی کا نقاب ڈالے بیٹھا ہے مگر دل میں زہر لیے آپ کو گرانا چاہتا ہے؟ اسی راز کو جاننے کے لیے آج ہم بات کریں گے 3 نشانیاں جو بتا دیتی ہیں کہ کون ہے جو آپ پر جادو یا حسد کر رہا ہے۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ حسد اور جادو 2 ایسے ہتھیار ہیں جو انسان کے دل کو اندر سے توڑ دیتے ہیں، اور اکثر یہ وار ان لوگوں سے آتا ہے جن پر آپ سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ قرآن میں بھی فرمایا گیا ہے، اور جب وہ حسد کرتے ہیں تو اپنے شر سے پناہ مانگو، یعنی حسد کا زہر اتنا طاقتور ہے کہ اللہ نے خود اپنی پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو آپ پر جادو یا حسد کر رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو کیسے اشارہ کیسے ملتا ہے؟ کیا اللہ کوئی علامات دکھاتا ہے؟ جی ہاں، کچھ خاص نشانیاں ایسی ہیں جو دل پر اثر ڈالتی ہیں، دماغ میں کھٹک پیدا کرتی ہیں اور آہستہ آہستہ اس طرف لے جاتی ہیں کہ آخر پردے کے پیچھے کون ہے۔ پہلی نشانی اکثر آپ کے خوابوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ رات کو جب سناٹا چھا جاتا ہے اور سب سو جاتے ہیں تو انسان کا دل اور روح زیادہ حساس ہو جاتے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے سوتے وقت جو خواب آتے ہیں وہ بعض اوقات حقیقت کا آئینہ ہوتے ہیں۔ ناظرین، حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جو شخص آپ پر جادو یا حسد کر رہا ہوتا ہے اس کی جھلک تر آپ کے خواب میں کسی نہ کسی شکل میں آتی ہے۔ کبھی وہ صاف چہرے کے ساتھ دکھائی دیتا ہے، کبھی اشاروں میں، اور کبھی وہ منظر کچھ ایسا ہوتا ہے جو بظاہر عجیب لگتا ہے مگر دل میں ایک بے چینی چھوڑ جاتا ہے۔ اس لیے روحانی علماء کہتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے دل کو صاف کریں اور اللہ سے دعا کریں، کیونکہ اللہ چاہے تو خواب کے ذریعے حقیقت دکھا دیتا ہے۔ اسی موقع پر لوگ ایک خاص روحانی عمل کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے 3 خاص کلمات پڑھ لیے جائیں تو خواب میں وہ چہرہ نظر آتا ہے جو آپ پر حسد یا جادو کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے خاص نشانی ہے، کیونکہ انسان کے بس میں نہیں کہ وہ غیب جان سکے، مگر اللہ چاہے تو پردے اٹھا دیتا ہے۔ ناظرین، یہ صرف آئیے اب آپ کو پہلی نشانی کے پراسرار پردے کو ہٹاتے ہیں جو بتا دیتی ہے کہ کون ہے جو آپ پر جادو یا حسد کر رہا ہے۔ یہ نشانی ظاہر نہیں ہوتی بلکہ دل اور روح کی گہرائیوں میں جا کر اثر کرتی ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا مگر اچانک ایک عجیب سی بے چینی دل میں اتر آئی، جسم میں کمزوری، ذہن میں دھندلاپن، جیسے آپ کے خیالات پر کسی کا قبضہ ہو، نیند آنے لگے مگر سکون نہ ملے، اور رات کو خواب عجیب و غریب دکھائی دینے لگے، کبھی سانپ، کبھی اندھیرا، کبھی کوئی ایسا چہرہ جو پہچانا ہوا بھی لگے اور اجنبی بھی۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دل بے وجہ گھبراتا ہے، اور حقیقت میں یہ پہلی نشانی ہے کہ کوئی آپ پر حسد یا جادو کے ذریعے اثر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ نشانی سب سے پہلے آپ کے دل اور دماغ پر اثر ڈالتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اپنی نظر کے ساتھ حسد کرنے لگتے ہیں اور اللہ کی مشیت نہ ہو تو وہ دوسروں کو گرا دیں، یعنی حسد کی نظر دل پر بھی حملہ کرتی ہے اور سکون کو ختم کر دیتی ہے۔ ایسے وقت میں سب سے پہلا سوال ذہن میں آتا ہے کہ اثر کس کا ہے؟ کون ہے جو دل کی گہرائیوں سے آپ کے خلاف یہ نفرت رکھتا ہے؟ حیرت انگیز بات یہ ہے، یہی پہلا اشارہ اکثر خواب میں چھپے ہوئے چہرے کی صورت میں آتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ حسد اور جادو کی پہلی لہر ہمیشہ دل پر حملہ کرتی ہے، کیونکہ جب دل کمزور ہو جاتا ہے تو جسم اور تقدیر دونوں متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے روحانی علماء کہتے ہیں جب بھی اچانک ایسی گھبراہٹ، بے سکونی اور بار بار دل میں ایک ہی چہرہ آنے لگے تو سمجھ لیں یہ محض وہم نہیں بلکہ ایک حقیقت کا اشارہ ہے۔ بعض اوقات یہ چہرہ
چہرہ آپ کے قریبی لوگوں سے ہی کسی کا ہو سکتا ہے، کوئی ایسا جو مسکراتا تو ہے مگر دل میں بغض رکھتا ہے۔ ایسے میں رات کے وقت ایک خاص روحانی عمل مددگار بنتا ہے۔ رات سونے سے پہلے یہ 3 کلمات پڑھنے سے روحانی پردے ہٹ جاتے ہیں اور خواب میں وہ حقیقت دکھائی دیتی ہے جو جاگتی آنکھوں سے چھپی ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے رات سونے سے پہلے 3 کلمات پڑھ لیے جائے تو خواب میں وہ چہرہ ضرور نظر آتا ہے جو آپ پر حسد یا جادو کر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کئی لوگ کہتے ہیں جیسے ہی انہوں نے یہ کلمات پڑھنا شروع کیے پہلی ہی رات خواب میں ایک دھندلا سا چہرہ نظر آیا جو بعد میں حقیقت میں سامنے یہ نشانی اتنی گہری اور سچی ہوتی ہے کہ دل خود گواہی دینے لگتا ہے کہ کبھی آپ کسی کے قریب جائیں اور دل اچانک بوجھل ہو جائے یا اس کے الفاظ میں ایک عجیب سی کاٹ محسوس ہو تو سمجھ جائیں کہ وہی شخص ہو سکتا ہے جو دل میں حسد یا بغض رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، اور یہی حسد جب نظر یا جادو میں بدلتا ہے تو اس کی پہلی نشانی دل کی کیفیت بدل جانا ہوتی ہے۔ یہ نشانی اس لیے بھی اہم ہے کہ آپ کو وقت سے پہلے خبردار کر دیتی ہے۔ اگر دل کی اس گھبراہٹ کو نظر انداز کیا جائے تو آہستہ آہستہ یہ جسمانی اور روحانی نقصان میں بدل جاتی ہے، مگر جو لوگ اللہ کے قریب رہتے ہیں، قرآن اور اذکار کو اپنا حصار بناتے ہیں، ان کے لیے یہ نشانی ایک حفاظتی الارم بن جاتی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ آپ کو خواب میں بتا دیتے ہیں گھر والوں کے ساتھ معمولی باتوں پر جھگڑا ہونے لگے، محبت کرنے والے لوگ بھی بدظن ہو گئے ہیں اور ہر رشتے میں غلط فہمیوں کا طوفان کھڑا ہونے لگا ہے۔ اس وقت آپ کو لگتا ہے شاید قصور آپ کا ہی ہے، مگر دراصل یہ کسی کے حسد یا جادو کا اثر ہوتا ہے جو یہ سب کچھ کروا رہا ہوتا ہے۔ آپ کے رشتے، تعلقات، دوستیاں اچانک بگڑنے لگے، غلط فہمیاں جنم لینے لگے اور محبت کی جگہ نفرت پیدا ہو جائے تو یہ سب کسی کے حسد جادو کی علامت ہے جو آپ کی خوشیوں کو توڑنا چاہتا ہے۔ جب اچانک آپ کی کامیابیاں رکنے لگیں، رزق کے دروازے بند ہونے لگیں اور جو کام آسانی سے ہو جاتا تھا وہ بھی ناممکن لگنے لگے، جب کوئی آپ پر حسد یا جادو کرتا ہے تو سب سے پہلے آپ کے رزق، نوکری، کاروبار، ترقی کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی ہونے لگتی ہیں۔ آپ جتنی محنت کریں نتیجہ الٹا نکلتا ہے، اچانک نقصان ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ناکامی ملنے لگے، اچانک صحت خراب ہو جائے یا کاروبار میں نقصان شروع ہو جائے تو سمجھ لیجئے گا کہ کسی کے حسد یا جادو کا اثر ہوتا ہے جو یہ سب کچھ کروا رہا ہوتا ہے۔ آپ کے دل میں ہر وقت عجیب سی بے چینی رہنے لگتی ہے، کسی چیز میں دل نہیں لگتا، دماغ بھٹکا رہتا ہے اور آپ کو لگتا ہے جیسے ہر کے بوجھ نے آپ کو جکڑ رکھا ہے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا کہ اچانک ذہن خالی ہو جائے، کام کرتے کرتے سب کچھ بھول جائیں یا اچانک دل گھبرانے لگے تو یہ سب کسی کی حسد یا جادو کی علامت ہے جو آپ کی خوشیوں کو توڑنا چاہتا ہے۔ اکثر لوگ یہ بھی محسوس کرتے ہیں وہ جگہیں جہاں پہلے سکون تھا وہاں اب بے چینی ہے، جیسے گھر میں ہر وقت جھگڑے ہونا، کاروبار کی جگہ پر نقصان ہونا یا نوکری میں کسی نہ کسی بات پر پھنس جانا۔ کبھی اچانک نئے موقع آتے ہیں مگر لمحوں میں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ کوئی آپ کی ترقی کو روک رہا ہے۔ یہ تو کسی کے حسد یا جادو کا اثر ہوتا ہے جو یہ سب کچھ کروا رہا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اس طرح بھی محسوس کرتے ہیں کہ رات کو سوتے وقت ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے یا کوئی اندیکھی طاقت آپ پر چھائی ہوئی ہے، کبھی اچانک دل میں خوف آ جاتا ہے، نیند سے اچانک جاگ اٹھتے ہیں اور سانس تیز ہو جاتی ہے۔ یہ کیفیت بھی اکثر حسد یا جادو کے اثر کی علامت ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، اب آئیے بات کرتے ہیں دوسری نشانی کی جو نہ صرف آپ کے دل بلکہ آپ کی ظاہری زندگی اور حالات کو بدل کر یہ اشارہ دیتی ہے کہ کون ہے جو آپ پر جادو یا حسد کر رہا ہے۔ یہ نشانی زیادہ خطرناک اور واضح ہوتی ہے کیونکہ یہ آپ کی روزمرہ زندگی میں عجیب و غریب رکاوٹیں پیدا کر دیتی ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ آپ کا کام بالکل ٹھیک چل رہا تھا مگر اچانک سب کچھ الجھنا شروع ہو گیا، وہ راستے جو ہمیشہ آسان لگتے تھے، وہ دروازے جو ہمیشہ کھلے رہتے تھے، اچانک
बंद हो गए। कभी मामूली बात पर बड़े नुकसान होने लगे और कभी वो लोग जो आपके लिए मददगार थे अचानक बेवजह दुश्मनी करने लगे। ये सब दूसरी निशानी का हिस्सा है और ये वाज़िह तौर पर बताती है कोई है जो आपके लिए शर चाहता है। ये निशानी खास तौर पर उस वक्त जाहिर होती है जब हसद या जादू का असर आपके रिस्क, सेहत या ताल्लुकात पर पड़ना शुरू कर देता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है और जब वो किसी नेमत को देखते हैं तो हसद करने लगते हैं। यही हसद जब जादू की शक्ल इख्तियार करता है तो वो न सिर्फ दिल बल्कि हालात को भी उलझा देता है। आप देखेंगे अचानक कारोबार में नुकसान, अचानक बीमारियां और घर में छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े झगड़े होने लगते हैं। हत्ता के दोस्त, रिश्तेदार जो हमेशा आपके करीब थे इनके रवैये बदलने लगते हैं। दूसरी निशानी का सबसे बड़ा राज ये है कि ये रुकावट हमेशा गैर मामूली लगती है। मतलब ये कि अगर नुकसान हो तो ऐसे वक्त पर होगा जब इसकी कोई वजह समझ में न आए। मिसाल के तौर पर आप किसी इंटरव्यू के लिए पूरी तैयारी के साथ गए, सब कुछ ठीक था मगर ऐन वक्त पर कोई ऐसी बात हुई कि मौका हाथ से निकल गया, या फिर किसी के साथ आपका अच्छा ताल्लुक था मगर अचानक वो आपसे दूर हो गया और वजह भी मालूम ना हो सकी। ये वही लम्हे होते हैं जब अल्लाह आपको इशारा दे रहा होता है कि कोई पसे पर्दा तुम्हारे खिलाफ हसद कर रहा है। और यही वक्त है जब रात सोने से पहले ये 3 कलमात पढ़ने से रूहानी पर्दे हट जाते हैं और ख्वाब में वो हकीकत दिखाई देती है जो जागती आंखों से छुपी होती है। कहा जाता है कि रात सोने से पहले 3 कलमात पढ़ लिए जाएं तो ख्वाब में वो चेहरा जरूर नजर आता है जो आप पर हसद या जादू कर रहा है। ये कलमात आपकी रूह को वो ताकत देते हैं कि आपके सामने वो राज खुलने लगते हैं जो आम हालात में छुपे रहते हैं। कई लोगों ने बताया जैसे ही इन्होंने ये कलमात पढ़ना शुरू किए तो पहली ही रात ख्वाब में वो शख्स दिखाई दिया जो इनके खिलाफ साजिश कर रहा था। उसके बाद सब कुछ साफ हो गया। ये निशानी आपके इर्द गिर्द के माहौल में भी जाहिर होती है। घर में बिलावजह चीजों का टूटना, छोटी बीमारियों का बार बार आना, बच्चों का अचानक खौफ ज़्यादा होना या पालतू जानवरों का बेचैन रहना, ये सब वो छोटे छोटे इशारे हैं जो बताते हैं कि कुछ गलत हो रहा है। और हैरत की बात यह है कि जब आप किसी खास शख्स से मिलते हैं तो ये कैफियत और ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे इसके पास जाएं तो दिल बोझल या वो शख्स आपकी कामयाबी पर खुश होने के बजाय अंदर से जलता हुआ महसूस हो, तो यही वो इंसान हो सकता है जो आपके लिए हसद या जादू का जरिया है। ये निशानी इसलिए भी अहम है क्योंकि आपको वक्त पर समझने का मौका देती है। अगर आप इसी लम्हा पहचान जाएं तो फौरन कुरान, दुआ, अस्कार की मदद से अपना हसार मजबूत कर सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नजर बद हक है, अगर कोई चीज तकदीर को पीछे छोड़ सकती है तो नजर बद होती है। इस हदीस से मालूम होता है कि हसद और नजर बद हकीकत में असर डालती है और इंसान की जिंदगी को बदल सकती है। तो नाज़रीन, दूसरी निशानी अचानक गैर मामूली रुकावटें, नुकसान, ताल्लुकात में खराबी, हालात का बेवजह उलझ जाना। जब ये सब एक साथ होने लगे तो समझ जाएं कि पसे पर्दा कोई शख्स है। अमल का तरीका, एक बात याद रख लें, ये अमल इंतकाम के लिए नहीं बल्कि एहतियात और हिफाजत के लिए है। जब अल्लाह हकीकत दिखा दे तो फौरन कुरान और अस्कार के जरिए अपना हसार मजबूत करें, सदका दें और इसे अल्लाह पर छोड़ दें। सबसे पहले एक पुरसुकून जगह पर बैठ जाएं, अपने मोबाइल को साइलेंट कर दें, कमरे की रोशनी मध्यम कर लें, वुजू करें ताकि जिस्म और दिल दोनों पाक हो जाएं। अब अपने दिल में ये नियत करें, या अल्लाह अगर कोई मेरे खिलाफ जादू या हसद कर रहा है तो इसकी हकीकत मुझे दिखा दे और उसके शर से महफूज रख। नीचे दिए गए कलमात को 21 बार पढ़ें। हर बार ये तस्वर करें कि एक नूरानी रोशनी अंधेरों को चीर कर हकीकत को सामने ला रही है। फिर आंखें बंद करें और ये 3 कलमात को दिल की गहराइयों से पढ़ना शुरू करें, या अलीमू, या खबीरू, या अल्लामुल गयूबी। फिर एक बार सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ें और इनका दम अपने सीने पर और पानी पर करके पी लें। अब खामोशी से बिस्तर पर लेट जाएं और हर चीज को सिर्फ अल्लाह के सुपर्द करके सो जाएं। इंशाअल्लाह ख्वाब में वो हकीकी आया होंगी जिनका आपने तस्वर भी नहीं किया होगा। मोहतरम नाजरीन, अब आइए बात करते हैं तीसरी निशानी की जो सबसे ज्यादा पुरअसरार और खतरनाक मानी जाती है क्योंकि ये बरह रास्त आपके जिस्म और रूह पर असर डालती है। जब कोई आप पर जादू या हसद कर रहा होता है तो इसका सबसे पहला असर आपके दिल और दिमाग पर महसूस होता है। आप देखेंगे बगैर किसी वजह के तबीयत बोझल हो जाती है, दिल घबराहट में मुब्तला रहता है, नींद में सुकून नहीं आता और यहाँ तक के अचानक ऐसी बीमारियां लाहक हो जाती
ہیں جن کی کوئی میڈیکل وجہ بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر سے چیک اپ کرایا، رپورٹ نارمل آئی، مگر پھر بھی کمزوری، تھکن، سر درد، بے چینی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ یہ وہی لمحے ہوتے ہیں جب آپ کو سمجھنا چاہیے کہ معاملہ صرف ظاہری نہیں بلکہ روحانی ہے۔ تیسری نشانی کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ یہ خوابوں اور احساسات کے ذریعے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے سوتے وقت عجیب و غریب ڈراؤنے خواب آنے لگتے ہیں، جیسے کوئی پیچھا کر رہا ہو، سانپ، بچھو یا کالی چیزیں دکھائی دے، یا پھر کوئی آپ کا گلا گھونٹنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اور سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ خواب بار بار ایک جیسے آنے لگتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ رات کو اچانک ڈر کر جاگ جاتے ہیں اور دل زور زور سے دھڑک رہا ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کوئی منفی طاقت آپ کی روح کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہی نہیں، بعض اوقات آپ کسی شخص کے پاس جائیں اور اس کے پاس جاتے ہی اچانک دل پر بوجھ محسوس ہو، چہرہ گرم ہو جائے یا سر بھاری ہونے لگے، تو یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ وہ شخص آپ کے لیے حسد یا جادو کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور کچھ لوگ تو حسد کی آگ میں جلتے ہیں جب وہ دوسروں کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں۔ یہی حسد جب زبان یا نظر سے نکل کر جادو کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے تو انسان کے جسم اور روح کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تیسری نشانی کو سمجھنے کے لیے آپ کو اپنے دل اور جسم کی کیفیت پر غور کرنا ہوگا۔ اگر آپ دیکھیں گے اچانک ذہنی دباؤ بڑھنے لگا، دل کے اندر عجیب سا خوف بیٹھ گیا، یا پھر عبادت میں دل نہ لگے، قرآن پڑھنے کا دل چاہا مگر پڑھتے ہی نیند آنے لگے، تو اس بات کی علامت ہے کوئی آپ کی روحانی طاقت کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسے مواقع پر سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اللہ کے ذکر میں پناہ لیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ فلق، سورہ ناس پڑھی، اللہ اسے ہر شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہی وہ موقع ہے جب رات سونے سے پہلے یہ 3 کلمات پڑھنے سے روحانی پردے ہٹ جاتے ہیں اور خواب میں وہ حقیقت دکھائی دیتی ہے جو جاگتی آنکھوں سے چھپی ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے رات سونے سے پہلے 3 کلمات پڑھ لیے جائیں تو خواب میں وہ چہرہ ضرور نظر آتا ہے جو آپ پر حسد یا جادو کر رہا ہے۔ یہ کلمات آپ کے جسم اور روح کے درمیان ایک روحانی ڈھال پیدا کرتے ہیں اور چہرہ خواب میں ضرور دکھائی دیتا ہے جو آپ کے خلاف شر پھیلا رہا ہوتا ہے۔ یہ نشانی سب سے زیادہ اس وقت واضح ہوتی ہے جب اچانک اپنے آپ کو اکیلا اور ٹوٹا ہوا محسوس کرنے لگے، دل میں نا امیدی گھر کرنے لگے اور بغیر کسی وجہ کے رونا آنے لگے۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی آپ کو نظر نہیں آنے والی جنجیروں سے باندھ رہا ہے، اور یہی وہ وقت ہے جب اللہ کا پیغام آپ کے قریب ہوتا ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ پس پردہ کون ہے جو آپ کے لیے سب کر رہا ہے۔